الرحیم۔ بچوں، آپ کو کہانیاں سنانی تو چاہیے جانوروں کی، شکار کی، اور شیر، چیتے، ہرن اور ایسے سانپ، بچھو، اس میں دل لگتا ہے نا، خوشی بھی ہوتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کہانیوں کو سن کے کچھ سبق حاصل ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم جانوروں کی دنیا سے نکلیں اور انسانیت کے عالم میں آئیں اور آپ کو بتائیں کہ بادشاہ کیا کرتے تھے، وزیر کیا کرتے تھے، کون آدمی، اس کے کیا کارنامے ہیں۔ معاشرہ افراد کے مجموعے سے بنتا ہے۔ ایک آپ ہیں، ایک آپ کا دوست ہے، پھر اس کا ایک دوست ہے، پھر ایک اور لڑکا پڑھنے کے لیے آ گیا، پھر ایک اور آ گیا۔ جب آپ 12-15 ہو گئے تو آپ کی کیا بن گئی؟ کیا بن گئی؟ جب 12-15 اسٹوڈنٹس جمع ہو جائیں تو کیا بن جاتی ہے؟ کلاس بن جاتی ہے۔ اور جب یہی کلاسز، کچھ کہنا ہے آپ لوگوں نے بولنا ہے تو یہاں آ جائیے، ہماری جگہ بات کیجیے۔ تو ہمیشہ بیٹے ہر ایک کی بات غور سے سنتے ہیں، اور دوسرے کے جملے کی ادائی میں ایک حرف بھی رہ جائے تو اس کو کہنا چاہیے کہ دوبارہ کہیے۔ اس لیے بیٹے کہ جب آپ کسی کی بات پوری طرح نہیں سنتے تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اس نے کیا کہا ہے، اور دوسری بات ذرا سی مشکل ہے۔ ہم بیان کریں آپ سمجھ جائیں گے۔ ہمیشہ بیٹے جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کا مقام دیکھنا چاہیے کہ وہ کس جگہ پہ بات کر رہا ہے۔ ہمیشہ اس کا مقام دیکھنا چاہیے کہ وہ کس جگہ سے بات کر رہا ہے۔ ایک بات کر رہا ہے وہ صدر مملکت ہے، ایک بات کر رہا ہے جو وزیر اعظم ہے، ایک بات کر رہا ہے جو آپ کا ٹیچر ہے، ایک بات وہ کر رہا ہے جو آپ کی برابر کی سطح کا دوست ہے، ایک آپ کا چھوٹا ہے۔ ظاہر ہے جو آپ کا جونیئر ہے، چھوٹا ہے، اس کی بات اور صدر مملکت کی بات یکساں نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہے نا؟ اس لیے بیٹے جو بھی بات کرے دشمن ہی، اسے غور سے سننا چاہیے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ اس کا جواب دیں گے۔ تو ہم آپ سے یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ میں سے کوئی بچہ بولنا چاہے، حاضر جناب آئیے، آپ پوری تقریر کیجئے، ہم سنیں گے، ٹھیک ہے؟ مگر جب ہم بات کریں تو پھر آپ بھی سنیے۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ کلاس کی۔ فرض کریں بیٹے ایسی 1000 کلاس جمع ہو جائے تو کئی ہزار افراد ہو جائیں گے۔
وہ ہزاروں افراد جو مل جاتے ہیں اسے کہتے ہیں معاشرہ۔ اب وہ سارے لوگ، جتنا بھی معاشرہ ہے، وہ اصل میں جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ اکائی ہے۔ اکائی کا مطلب ایک فرد، ایک آپ تھے، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر 5 ہوئے، پھر 7 ہوئے، اور ہوتے ہوتے اب 1000 جب ہو گئے، 10,000 ہو گئے، تو آپ پورا ایک معاشرہ بن گئے۔ تو معاشرے کیسے چلتے ہیں، کنٹرول کیسے ہوتے ہیں، بادشاہ کیسے بنتے ہیں؟ پھر جانور نہیں تو یہ قصے آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ لیکن بیٹے، ہم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بات شروع کی ہے آپ سے، جو کافی ہفتوں تک جا سکتی ہے، کافی مہینوں تک، لیکن وہ قصہ ایسا ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے اور آپ کو پڑھنا چاہیے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس قصے میں کیا کیا چیزیں۔ ہم نے کئی مرتبہ آپ سے ذکر کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی کون تھے؟ سر سید احمد خان۔ ہم نے ان کا کئی مرتبہ ذکر کیا، اچھائی کے پہلو میں بھی، برائی کے پہلو میں بھی، مذہب کو، دین کو جو انہوں نے نقصان پہنچایا وہ بھی، قوم کی جو خدمت انہوں نے کی وہ بھی، ان کی نیت ممکن ہے اللہ کے ہاں انہیں اس کی صحیح ہونے پہ بہت بڑا اجر ملا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزشوں سے درگزر فرمایا ہو۔ ان کے دوستوں میں ایک ان کے بہت اچھے دوست تھے جنہوں نے 25 سال ان کے ساتھ کام کیا۔ ان کا نام کیا تھا؟ جنہوں نے مسدس لکھی، الطاف حسین حالی۔ شاباش بھئی، یہ تو بہت سے بچوں کو پتہ ہے، بہت سے بچوں کو یاد۔ ہم ان کی مسدس کا بھی آپ سے ذکر کر رہے تھے۔ سر سید کو یہ مسدس اتنی اچھی لگتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھ سے پوچھے کہ کیا لائے ہو، کیا نیکی کی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ میں نے حالی سے مسدس لکھوائی۔ یہ مسدس بیٹے پڑھنے کی چیز ہے۔ بہت سی کتابیں جو آپ بچپن میں پڑھتے ہیں، اب ہماری بات یاد رکھیے گا، جب آپ بڑے ہو جائیں، جب آپ کی عمر 25-30 سال ہو جائے، جب آپ کی شادی ہو جائے، آپ انہی کتابوں کو دوبارہ پڑھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ فارسی میں گلستان، بوستان، حافظ شیرازی کا دیوان اور موروم کی مثنوی، یہ چاروں کتابیں بیٹے اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہوئیں کہ دنیا کی اکثر و بیشتر زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا، اور موروم کی مثنوی اور حافظ شیرازی کے دیوان کے تو کہنے ہی کیا۔ حافظ شیرازی کا ایک قصہ ہمیں یاد آیا، سنائیں؟ حافظ شیرازی کا جو دیوان ہے اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آپ کو زندگی میں جب کوئی مشکل پیش آئے تو آپ حافظ صاحب کا دیوان کھولیں، اور بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے شعر گننے شروع کریں،
جب آپ 7ویں شعر پہ پہنچیں گے تو 7واں شعر آپ کے مسئلے کا حل ہوگا. بہت سے لوگوں نے آزمایا ہے، اسے سچا بھی پایا ہے. ہمیں یاد آئے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ایک ٹیپو سلطان، سید احمد شہید، یہ سارے نام بیٹے یہ ہماری اساس ہیں، ہماری تاریخ ہے، ہمارے بڑے ہیں. انہوں نے قربانیاں دے کر اس خدا کے دین کو بچایا ہے اور ہم تک پہنچایا. حکومت کی سطح پہ اورنگزیب جیسا آدمی اس وقت کے سیاسی حالات جو تھے وہ اتنے پیچیدہ ہو گئے تھے کہ وہ اگر بر وقت قدم نہ اٹھاتے تو اس وقت ان کی وفات کے بعد، آج 300 سال کے بعد، یہاں شاید ہی اہل السنہ کا وجود باقی رہتا. ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت ہیں، اور عقیدے کے اعتبار سے ہم جملہ کہہ دیتے ہیں. اس کی تفصیل آپ جب پڑھیں گے سو پڑھیں گے کہ عقیدے کے اعتبار سے ہم امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہونے کی وجہ سے ہم ماتریدی کہلاتے ہیں. اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں بچایا. ایک دن ہوا بھئی یہ کہ انہوں نے وضو کے لیے اپنی ایک ہیرے کی انگوٹھی اتار کر رکھی اور وضو کیا، اور وضو کر کے باہر آئے، نماز پڑھنے چلے گئے. وہ ہیرا بہت قیمتی تھا. مغرب کی نماز ہو رہی تھی تو انہوں نے جلدی کی، پہنچے، اور انہیں نماز کے بعد خیال آیا کہ اوہو وہ جو ہیرا اتنا قیمتی میری انگوٹھی میں جڑا ہوا تھا. شاباش! یہ کس بچے نے سب سے پہلے کہا؟ یہ ہے بیٹے بولنے کا طریقہ کہ ہمیشہ ایک ورب ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے، اس میں آپ کوئی بات کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب بھی ہوتا ہے. وہ جو ہیلپنگ ورب ہے اور جو ورب ہے، جو فعل ہے، اسے بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اس سے کہتے ہیں ہیرا جڑنا، سونے کو ڈھال دیا، کھانا گرم کیا. یہ بہت سی چیزیں صفات میں آ جاتی ہیں نا. تو ہیرا جڑا ہوا تھا، اور اورنگزیب خاموشی سے اٹھے اور جس جگہ وضو کیا تھا وہاں تشریف لے گئے کہ وہ انگوٹھی کہاں گئی. انگوٹھی غائب تھی. بڑے پریشان ہوئے کہ اتنی قیمتی انگوٹھی اور میرے محل سے اور وضو کی جگہ سے غائب ہو گئی، کس نے اٹھا لی؟ تو انہوں نے حافظ شیرازی کا دیوان منگوایا اور ایک نوکر سے کہا کہ چراغ لاؤ. تو روشنی مغرب کے بعد اندھیرا چھا گیا تھا. تو اس نے لا کے ایسے ہاتھ پہ چراغ رکھا اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ شیرازی کا دیوان کھولا. اب انہوں نے گنا 1 2 3 4، 7واں شعر جو نکلا نا، وہ شعر یہ تھا کہ چہ دلاور است دزدے کہ برکف چراغ دارد. چور بھی کیا جرت مند اور چور بھی کتنا بہادر ہے کہ اپنے ہاتھ پر چراغ رکھا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ انہوں نے فوراً حافظ کے دیوان کو بند کیا. اس کا چراغ نیچے رکھو، اسے نیچے رکھا تو ہاتھ پکڑ لی، کہنے لگا لاؤ میری انگوٹھی. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے. ہمارے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسی ہوا تھا. وہ پھر قصہ سنائیں گے، ہمارے تو بات سننے کے قابل بھی نہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ ایک تھا. ہم نے اسے لکھ دیا تاکہ
ممکن ہے کوئی ہمارے مرنے کے بعد یاد رکھے تو اس کو پرچی ملے گی جس میں ہم نے لکھا ہے کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلی، ہمارے ساتھ ان کا کیا معاملہ رہا۔ اس لیے بیٹے پرشین میں حافظ شیرازی، مولانا شیخ سعدی کی 2 کتابیں گلستان اور بوستان، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو تو کہنے کیا مثنوی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری انسانی نفسیات کو حل کرتی ہیں۔ آپ کبھی پریشان ہو جاتے ہیں نا، آپ کبھی غمگین ہو جاتے ہیں، کبھی آپ رونے لگتے ہیں، کبھی آپ ہنسنے لگتے ہیں، کبھی آپ کو بہت غصہ آتا ہے۔ کتنی بری بات ہے یہ غصہ، کتنی خراب بات ہے۔ اس غصے کو کیا کرنا چاہیے؟ کہیے جی، غصہ تھوک دینا چاہیے۔ غصہ اگر بلی ہوتا نا تو بہت اچھا ہوتا، ہم تو اس بلی کو پکڑ کے ذبح ہی کر دیتے، اور غصہ اگر چڑیا ہوتی تو ہم ایک غلیل سے اس کا شکار کرتے اور وہ گرتی اور پکڑ کے اس کو غصے کو آگ میں ڈال دیتے کہ بھسم ہو جائے۔ اتنی خراب چیز۔ اللہ کی نعمتیں بیٹے کی نہیں ہیں۔ اللہ کی کوئی 2 نعمتیں آپ بتائیے، ایک ہم بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دنیا میں مثلاً کیا ہو سکتی ہے؟ پانی۔ شاب ہوئے، یہ جواب لگتا ہے سنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اور نعمت بتائیے۔ سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اللہ کی نعمت۔ ٹھنڈا پانی اور گرم روٹی 2 اللہ کی بہت بڑی نعمتیں۔ اور تیسرے ہم آپ کو بتائیں، ٹھنڈا مزاج، ہمیشہ بیٹے کول ڈاؤن، ٹھنڈا مزاج۔ کیونکہ جتنے لوگ گرم مزاج کے ہوتے ہیں نا، یہ اپنی عاقبت برباد کر لیتے ہیں، آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ گالیاں دے، برا بھلا کہے، کچھ کہے، آپ کا جو اصل کام ہے اس پہ نظر ہونی چاہیے، اور باقی جائے جہاں جائے۔ اور اردو محاورے میں کہیں تو باقی جائیں بھاڑ میں۔ آپ نے بھی اردو پڑھی ہے، ٹھیک ہے بیٹے؟ اس لیے ہمیشہ اپنے کام کو دیکھنا چاہیے، غصہ اور اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ تو سر سید، انہوں نے قوم کی بڑی خدمت کی، مسلمانوں کے کچی راہ بھی دکھائی۔ ان کے ساتھ حالی نے مل کے کام کیا، اور کام بھی کیا 25 برس، اور 25 سال کے اپنے تجربے کو، ان کے ساتھ واقعات کو، ان کی شخصیت کو، ان کے مزاج کو، ان کے عزائم کو، ان کی سوچ اور فکر کی بلندی کو، سر سید نے جو کچھ کیا اس پہ بڑی اچھی ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ حیات جاوید۔ حیات جاوید اس کتاب کا نام ہے۔ حالی کہتے تھے یہ کتاب سر سید کی وفات کے 1 سال کے بعد مکمل ہوئی، اور حالی کہتے تھے کہ اگر سر سید زندہ ہوتے تو ہم، حسرت ہے یہ کتاب انہیں پیش نہیں کر سکے، اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو پیش کرتے کہ آپ اسے پڑھیں۔ غالباً 6 یا 7 سال میں انہوں نے سر سید پہ ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے بعد جو کچھ بھی سر سید پہ لکھا گیا ہے نا بیٹے، بنیادی طور پہ اسی کتاب سے لیا گیا۔ سر سید قطب مینار گئے۔ قطب مینار آپ کو پتہ ہے کتنا بلند ہے؟ 243 فٹ شاید اتنا بلند ہے، یا 280 فٹ اتنا۔ ہم گئے تھے دیکھنے، ہم کھڑے ہوئے بہت دیر تک یاد کرتے رہے کہ کون آخری آدمی آیا تھا، اس نے کس طرح اس مینار پہ چڑھ کے
اتنی بلندی پہ جا کے اس پہ لکھی ہوئی فارسی کی عبارات نوٹ کی، اور لوگ ڈرتے تھے کہ اب سر سید گرے کہ اب گرے، لیکن انہوں نے بڑی ہمت سے کام لیا۔ انسانی زندگی میں جو لوگ ہمت نہیں رکھتے نا بیٹے کام کرنے کی، انہیں چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلا کریں، ٹھیک ہے؟ دنیا میں جتنے کام ہیں یہ ہمت سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے کوئی چیز ہمت سے بلند تر پیدا نہیں کی۔ ہمت کے مساوی اور برابر میں کوئی چیز آتی ہے تو محبت ہے۔ ہمیں کس سے محبت ہے آپ بتائیے؟ اللہ تعالیٰ سے تو ہے یار، لیکن تھوڑا سا نیچے آ جاؤ نا، ہیں جی؟ علم سے، اور نہیں، جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں، جنہیں میں چھو سکتا ہوں، جن کے ساتھ میں مذاق کرتا رہتا ہوں، جن کی لائن بنواتا رہتا ہوں، بچے۔ آپ لوگوں سے محبت ہے نا کہ نہیں ہے؟ اسی لیے تو ہم آپ کی لائنز بنواتے ہیں، اسی لیے تو کبھی کبھی ڈانٹ بھی پڑتی ہے، اور ڈانٹ پہ بھی ہنستے ہیں آپ، ہے نا؟ تو ہمیں آپ سے بڑا تعلق ہے، آپ بہت اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ہمت کر کے کام کرنا ہے بیٹے زندگی میں، ہمت کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ یہ حالی نے ہمت کی کہ 7 برس لگا کر ایک کتاب لکھی۔ حالی کی مسدس ہم پڑھ رہے تھے، آپ کو سنانی تھی۔ حالی نے اس میں عجیب و غریب چیزیں لکھی ہیں، ہمت پہ بھی لکھا ہے، محبت پہ بھی لکھا ہے، محنت پہ بھی لکھا ہے۔ یہ محنت جو ہے نا بیٹے، اس کے بغیر نہ دین بنتا ہے نہ دنیا بنتی۔ جی کیا فرمایا؟ محنت کے بغیر نہ دین بنتا ہے نہ دنیا بنتی۔ کوئی آدمی جو محنت سے جی چراتا ہے نا، اسے چاہیے کہ وہ یا تو بیٹے گھر بیٹھا رہے، یا پھر اسے چاہیے قبرستان چلا جائے۔ ہمت کے بغیر، محنت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں چڑیا بھی محنت کرتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے چڑیا گھونسلہ کیسے بناتی ہے؟ دیکھا ہے؟ ہاں، کیسے وہ ایک ایک تنکا لاتی ہے۔ ہم نے اس دن دیکھا چڑیا اپنے گھونسلے کے لیے کچھ کام کر رہی تھی، اتنا بڑا تنکا لے کے وہ آ رہی ہے، اور اس کی پرواز میں کوئی خلل واقع نہیں ہو رہا۔ آئی اور اس نے اپنے گھونسلے میں وہ تنکا ڈالا، اور تنکے کو کھینچ کے وہ پیچھے لے گئی۔ اس کو پتا تھا گھونسلہ کیسے بنانا ہے۔ اس نے محنت کی نا، کہیں سے توڑ کے لائی ہوگی، کہیں پڑا ہوا ہوگا، اس نے دماغ میں سوچا ہوگا کہ میرا تو گھر نہیں ہے، میں گھر بنا رہی ہوں۔ تو وہ ایک تنکا لمبا سا لے کے آئی اور اپنے گھر کو سجایا۔ بالکل اسی طرح بیٹے محنت کرنے سے گھر بنتے ہیں، محنت کرنے سے کام بنتا ہے۔ محنت کر کے، اتنی زیادہ محنت کر کے آدمی کسی رتبے اور مقام پر پہنچتا ہے تو خدا کی خوشی اسے حاصل ہوتی ہے۔ جو بچے محنت نہیں نہ کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے زندگی، کیا ہے۔ حالی رحمۃ اللہ علیہ نے مسدس میں محنت پر بحث کی ہے۔ یہ تو جب ہم باقاعدہ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسدس کتنی عظیم کتاب ہے۔ دنیا کی اکثر و بیشتر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا مولانا عبید اللہ سندھی، اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ شاگرد تھے
حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کے ان مایا ناز شاگردوں میں سے تھے جنہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ساری باتیں بتائی تھیں کہ کیا ان کے دماغ میں۔ وہ دیوبند میں پڑھتے تھے، رہتے تھے، وہاں کام کرتے تھے، پھر انہوں نے دلی میں ایک سکول کھولا، پھر وہ سندھ آ گئے، سندھ میں ان کے مشائخ تھے، انہوں نے بڑی خدمت کی، اور سندھ میں ایک علاقہ ہے دین پور میں وہ رہے اپنے شیخ کے پاس، پھر دین پور میں ہی وہ دفن ہے، ابھی بھی ان کی کچی قبر ہم نے بارہا دیکھی۔ دین پور جب بھی حاضری ہوئی دیکھتے رہے، اور ظاہر ہے کہ سوچ ہی سکتے تھے کہ کتنی عظمت کے حامل یہ لوگ تھے۔ انہوں نے بیٹے پورا منصوبہ تیار کیا کہ کس طرح آزادی حاصل کی جائے اور انگریزوں کی غلامی سے نکلا جائے۔ یہ غلامی بیٹے اگر انسان کا ضمیر زندہ ہونا تو یہ جہنم کی آگ سے بھی بدتر چیز ہے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی قوم غلام بن جائے۔ اس غلامی کو ختم کرنا چاہیے۔ آزادی، حریت، اس کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ ہم آزاد مملکت، آزاد شہری اپنی آزادی سے کام کر سکیں۔ اس غلامی کی رات کو آزادی کی صبح میں تبدیل کرنے کے لیے جن لوگوں نے کام کیا نا، ان میں مولانا عبید اللہ سندھی تھے۔ مولانا افغانستان گئے، پھر وہاں سے روس چلے گئے۔ رشیا میں ان دنوں انقلاب آیا تھا، اور رشیا کا انقلاب کون لوگ لائے تھے؟ کسی ایک کا نام آپ لیجئے، اونچا بولیے۔ رشیا کا انقلاب، لینن، اسٹالن، وہ بعد میں آئے۔ یہ ان لوگوں کا بنیادی کام تھا، اور لینن نے اس انقلاب میں بڑا کردار ادا کیا۔ کمیونزم جو تھا یہ اس کے مؤید اور مددگار تھے، اور سوشلسٹ ان کے کچھ خاص الفاظ تھے۔ اپنی پارٹی میں وہ ہمیشہ بات کرتے تھے آجر اور اجیر کی، ہمیشہ پارٹی میں بات ہوتی تھی محنت کی، ہمیشہ پارٹی میں بات ہوتی تھی مزدوروں کے حقوق کی، ہمیشہ سود کے مسئلے پہ یہ بحث کرتے تھے۔ سرخ ٹوپی پہنتے تھے ہمارے ان دیار میں، پاکستان میں، اور یہ زبردست حامی تھے کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بابا غلام حیدر تھے، ان کی قبر پنڈی میں ہے۔ بابا بہت زیادہ کمیونزم اور سوشلزم اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی سوشلزم میں ان کی جو ایک سالانہ تقریب تھی اس میں گئے، بڑے بڑے سوشلسٹ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مولانا کو کہا رشین زبان میں کہ مولانا ہم لوگ محنت پہ بات کر رہے ہیں کہ قوم کے ایک ایک فرد کو محنت کرنی چاہیے، اور پھر اس سے بات لیبر پہ گئی اور پھر باقی سارے مسائل۔ تو مولانا نے بڑی سادگی سے کہا کہ محنت پر جتنا آپ زور دے رہے ہیں ہمارے ہاں اس سے پہلے ہی بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور لکھنے والوں نے کمال کا لکھا ہے۔ قوم اگر اس قابل ہو کہ وہ سمجھ سکے تو آپ سے بہتر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا مولانا محنت پہ مسلمانوں نے کچھ لکھا ہے؟ تو مولانا نے کہا ہاں، ہمارے یہاں مولانا حالی ہیں، مسدس میں انہوں نے محنت پہ لکھا ہے۔ اور پھر مولانا نے کیا کیا، آ کے اپنے شاگردوں سے کہا کہ رشین زبان میں اس کا ترجمہ کرو۔ تو رشین زبان میں ترجمہ کرا کر وہ لے گئے۔ وہ 1 مہینے کا میلہ تھا، 1 ہفتے کا تھا، خیال میں نہیں ہے۔ جب رشینز نے پڑھا
کہ اوفو محنت پہ اتنی اچھی نظم اور اتنی پرتاثیر اور اتنی خون کو کھولا اور گرما دینے والی. تو انہوں نے محنت پہ جتنے بورڈز لگے ہوئے تھے نا، مولانا حالی کی، الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کی، مسدس کی، اس تشریح کو سب سے اوپر لکھوایا اور کہا محنت پہ اس سے بہتر ہم لوگ تبلیغ نہیں کر سکتے. اسی بیٹے یہ سارے نام سر سید ہیں، حالی ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی ہیں، ان سب لوگوں کی زندگیاں پڑھنی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے یہ کون لوگ تھے، ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے انہوں نے کیا فکر دی، انہوں نے کیا کچھ لکھا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم لوگ آج ان کے بعد ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں. مولانا عبید اللہ سندھی اس زمانے میں بیٹے اتنا جمود تھا، اتنا زیادہ ٹھہراؤ تھا، اتنا زیادہ لوگ مذہب کے نام پر کسی اور چیز کو آنے نہیں دیتے تھے کہ چمچے سے کھانا بالکل حرام تھا. لوگ چمچے سے کھا نہیں سکتے تھے، کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، ٹیبل پہ کرسی پہ رکھ کے چمچے سے کھانا، اوفو یہ تو بالکل عیسائی ہو گیا. یہ اب آپ کو ہنسی آ رہی ہے، یہ دور بہت ہم نے بھی کچھ حصہ اس کا دیکھا کہ ان چیزوں سے اتنی شدید نفرت تھی کہ کہتے تھے جو یہ کام کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. مولانا عبید اللہ سندھی ایک مرتبہ رحمہ اللہ چاول کھا رہے تھے چمچے سے. ہے یہ لطیفہ، لیکن آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. جیسے وہ پہلی بات تھی نا، غور سے سنی اور سمجھ میں آئی، یہ دوسری بات. مولانا عبید اللہ سندھی چمچے سے چاول کھا رہے تھے تو ان کا ایک شاگرد، وہ تو بہت ہی بیچارہ مارا ہوا تھا تنگ نظری کا، وہ داخل ہوا کمرے میں اور مولانا کو جو چمچے سے چاول کھاتے دیکھا تو اس سے کہا مولانا ہاتھ سے کھانا سنت ہے. مولانا نے ہاتھ سے چمچہ بلند فرمایا اور کہنے لگے میں پاؤں سے کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے بیٹے، انشاءاللہ آئندہ اور بات کریں گے.